اور وہیں پر اس طرح کی 26 آیتیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس کے وپریت ہے، جس سے انسان میں الگ ہونے کی ایک شکشا ملتی ہے کہ تم الگ ہو اور دھرموں سے، تم قتل کرنے کے لیے تم کو چھوٹ دی گئی ہے، کافروں کا قتل کر دو. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی پی آئی ایل میں سپریم کورٹ میں داخل کی ہے. پہلے ہم نے تو 57 مسلم آرگنائزیشنز کو پتر لکھا تھا کہ آپ اس پر وچار کیجئے. یہ جو 26 آیتیں ایسی ہیں جو مدرسوں سے لے کے ہر جگہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اسلام کی پڑھائی، بیسک پڑھائی جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو چھوٹے سے بچے کو پڑھانا شروع کیا جاتا ہے. اگر وہ بچہ اس طرح کی چیزوں کو پڑھے گا تو آگے جا کر وہ کسی نہ کسی کٹر پنتھی مانسکتا کا شکار ہو جاتا ہے، یا کہیں نہ کہیں کسی آتنکی سنگٹھن سے مل جاتا ہے، کیونکہ وہ ان باتوں کو مذہبی حساب سے جائز سمجھتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی کا قتل کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ وہ بیسک چیز ہے جس کو ریموو ہونا چاہیے. لیکن یہ دھرم سے جڑا معاملہ نہیں ہے، یہ دھارمک آستھا سے جڑا معاملہ نہیں ہے، یہ دھرم کا معاملہ نہیں ہے، یہ آتنکی شکشا کا معاملہ ہے، ہماری دیش کی سرکشا کا معاملہ ہے. گالی دینے سے بہتر ہے جواب دو. جہاد کے جس کنسپٹ کی آپ نے بات کی ہے، یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کا یہ نقطہ نظر کہ آئیڈیولوجیکل کنفیوژن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈویژنز ہوتی ہیں، اور قوم میں جب فکری اعتبار سے تفرقہ اور انتشار پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات مجموعی طور پہ سماجی اور سیاسی اور قومی زندگی پر قائم ہوتے ہیں. لہٰذا کنسیپٹس میں کلیئرٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. جہاد ایک ایسا تصور ہے کہ بدقسمتی سے مسلمانوں کی یعنی عالم اسلام کی طرف سے بھی اس کو مس ریپریزنٹ کیا گیا ہے ایک خاص طبقے کی غلط کارروائیوں کی بنا پر، اور عالم مغرب میں یہ ہائیلی مس انڈرسٹوڈ ہے. سو جہاد ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو مس ریپریزنٹڈ بھی ہے اور مس انڈرسٹوڈ بھی ہے. تو اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ اس کنسیپٹ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح طور پہ سمجھا جائے، بجائے اس کے کہ خود ساختہ تصورات ان کی بنیاد پر اپنے عمل کو کوئی جہاد قرار دے دے، دوسرا فساد کہے، اور جہاد اور فساد کو آپس میں اس طرح مکس کر دیں کہ کسی کو خبر ہی نہ رہے، دین کی ایک بہت بڑی اہم تصور کو خراب کر دیں. جہاد عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مادہ کہتے ہیں روٹ ورڈ، اوریجن جس سے وہ لفظ نکلا ہوتا ہے وہ جیم ہے دال جہادہ، جس کو جہد بھی کہتے ہیں، جہد بھی کہتے ہیں. ہم اردو زبان میں جد و جہد کا لفظ یوز کرتے ہیں. یہ جو دوسرا لفظ ہے جہد، وہ اس کا روٹ ورڈ ہے جہاد کا. اسی طرح ہم کوششوں کو جہود کہتے ہیں، اسی طرح روحانی اسٹرگل کو مجاہدہ کہتے ہیں. اجتہادی اعتبار سے فقہی تصورات میں ایک کنسیپٹ اجتہاد کا آتا ہے کہ قرآن و سنت کی ٹیکسٹ میں اگر ایک چیز وربیٹم نہ ہو تو آپ اس میں سے کنسیپٹ ڈیرائیو کر کے نیولی ارائزن سچویشن پر، ایک نئی ایمرج ہونے والی سچویشن پر قرآن و سنت کے حکم کو اپلائی کرتے ہیں. یہ جو جورسپروڈینشل ایفرٹ ہوتی ہے، کوشش فقہی، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. تو اجتہاد بھی اسی میں سے نکلا ہے. تو لغت کی تمام کتابوں میں اور شرعی تمام بکس میں جہاد اپنی اصل کے اعتبار سے اس کا معنی ہے ایکسٹریم سٹرگل کرنا، کسی بھی اچھے کام کے لیے بہت محنت کرنا. جتنی ایبیلٹی کیپیسٹی آپ کے پاس ہے وہ ساری کی ساری لگا کے کسی اچھے گول کو اچیو کرنے کے لیے جب آپ سٹرگل کرتے ہیں تو اس سٹرگل کو جہاد کہتے ہیں. یہ تو اس کا ہے لغوی معنی. اب شرعی اعتبار سے قرآن مجید میں سے اس کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہی لفظ جہاد آتا ہے ہمارے کان سنتے ہیں تو فوری طور پہ اس سے کنسیپٹ قتل و غارت کا آ جاتا ہے، جنگ سے، کمبیٹنگ سے، آرمڈ سٹرگل کے ساتھ ہم اس کو فوری کوریلیٹ کر لیتے ہیں، اور فائٹنگ کے ساتھ، وار فیئر کے ساتھ.
ہم نے اس کو اتنا جوڑ دیا ہے کہ جہاد کا لفظ سنتے ہی سوائے اس کے مسلح جنگ اور آرمڈ کانفلکٹ کے سوا کوئی اور تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا. یہ غلط ہے. تو میں یہاں پر یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ جہاد میں اس کے اصل اور اس کے معنی کے اندر اٹ سیلف فائٹنگ یا وار فیئر یہ اس کے معنی میں شامل ہی نہیں ہے. اس کا معنی اسٹرگل ہے فار اینی گڈ کاز. اٹ کین بی ریلیجس, اٹ کین بی سوشل, اٹ کین بی انٹلیکچوئل, اٹ کین بی اسپرچوئل, اٹ کین بی لیگل اینڈ جورسپروڈینشیل. ہیومن رائٹس کی کسی بھی فیلڈ میں, اور اسی باب میں جب آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے اور آپ اپنا دفاع کرتے ہیں انفرادی اعتبار سے, تو آپ کو اپنے ذاتی دفاع کا حق ہے. کوئی آپ کے ملک اور قوم پر حملہ کرتا ہے تو آپ کو دفاع کا حق ہے. تو دفاع کے لیے جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو وہ بھی اسی معنی میں آپ کا ایک اصول ہو جاتا ہے. مگر میں آپ کر لیں, میں چاہوں گا کہ پھر قرآن مجید کو میں ریفر کروں. جی میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں جو آپ نے ابھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی اچھی کاز کچھ بھی ہو سکتی ہے, تو یہیں پہ تو کنفیوژن ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی کاز کو ٹھیک سمجھتے ہیں, کچھ لوگ دوسروں کی کاز کو ٹھیک سمجھتے ہیں. تو اس میں پھر کہاں سے اجتہاد وغیرہ کا کیا؟ ٹھیک ہے, یہاں اس کنسیپٹ کو میں تھوڑا قرآن مجید کے ساتھ کو ریلیٹ کر لوں تو پھر میں آپ کے سوال کو ساتھ انٹرٹین کر لیتا ہوں. قرآن مجید میں جہاد کا لفظ اپنے کسی بھی صیغے کے ساتھ, خواہ لفظ جہاد آئے, خواہ جاہدو آئے, خواہ جاہدو آئے, خواہ یجاہدون آئے, جی کسی بھی صیغے میں لفظ جہاد 35 آیتوں میں استعمال ہوا ہے. ٹوٹل 35 ورسز ہیں قرآن مجید کی جن میں جہاد کا لفظ آیا ہے ٹیکسٹ میں. اب آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر, اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو لوگ سنیں گے وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں گے کہ 35 کی 35 آیتوں میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں جہاد اور قتال فائٹنگ کو کہتے ہیں. یاد رکھ, جہاد مینز اسٹرگل, اور جب آپ کہتے ہیں نا کمبیٹنگ, آرمڈ اسٹرگل, وارفیئر, جنگ, اس کے لیے عربی میں لفظ قتال یوز ہوتا ہے جو قتل سے ہے, قواف تے الف لام قتال. فائٹنگ کے لیے اسپیسیفک ورڈ ہے قتال, اور یقاتلون جمع کے صیغے میں آتا ہے. اور جہاد یا یجاہدون, اس کے اندر میں نے کہا کہ اس کے معنی میں ان بلٹ یا انگرینڈ قتال نہیں ہے. اور 35 کی 35 آیتوں میں ایک آیت بھی قرآن مجید کی ایسی نہیں جس میں جہاد اور قتال اللہ رب العزت نے دونوں لفظوں کو اکٹھا کیا ہو. تو جو بھی کوئی ایک آیت ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کنٹین نہیں کرتی. جو آج تک اسلام کے لیے لڑائیاں ہوئیں یا جنگیں ہوئیں وہ سب ہم انہیں قتال کہیں گے. وہ قتال ہوتا ہے. میں آپ کو اور وہ جہاد کی میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کے ایک سوال کے کسی جواب میں کہ قتال کی پھر آپ جب جہاد کی قسمیں اگر پوچھیں گی اس میں ایک 5ویں قسم ہے, وہ اس پر ہم آئیں گے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ٹیکسٹ میں اللہ رب العزت نے جہاد اور قتال کو کسی ایک بھی آیت میں اکٹھا یوز نہیں کیا. اور 4 آیتیں ایسی ہیں آؤٹ آف 35 صرف کہ جن میں اس آیت کے اندر تو لفظ قتال جہاد کے ساتھ نہیں آیا, مگر قتال کا لفظ اس کے کانٹیکسٹ میں آیا ہے, اس ایک آیت میں نہیں آیا, کانٹیکسٹ میں آیا ہے. صرف 4 آیتیں ہیں آؤٹ آف 35. تو 31 آیتوں میں گویا قتال کا لفظ جہاد کے ساتھ نہ تو ٹیکسٹ میں ہے اور نہ کسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے, سرے سے اس کے ساتھ ہی ذکر نہیں. 4 آیتوں میں کانٹیکسٹ آیا ہے, اور کانٹیکسٹ کو جب پڑھیں تو جو آپ کا سوال بھی آ جائے گا, جب کانٹیکسٹ کو پڑھیں تو چاروں مقامات پر وہ دفاعی جنگ کے ضمن میں آیا ہے. جب دفاع کے لیے جنگ ہوتی ہے اس ضمن میں قتال کی اجازت ہے, تو وہ اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے. اور دفاعی جنگ ایک ایسا لافل وارفیئر ہے, جسٹ وار ہے, جو UNO اور انٹرنیشنل لا اور دنیا کی تمام اقوام جس کو درست سمجھتی ہیں کہ آپ کو ہر قوم کو اپنے دفاع کا حق ہے. تو جو آپ کا ڈیفینسو وارفیئر ہے وہ قتال کے معنی میں یوز ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پھر اس کو جہاد کہہ دیتے ہیں, تاکہ آپ اپنا جان کی, اپنی لینڈ کی, اپنے ملک اور اپنے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں, یا میں آگے ایکسپلین کروں گا, یا ظلم ہو رہا ہے, ٹائرنی ہو رہی ہے, کہیں اوپریشن ہے, کہیں اگریشن ہے, تو اس ظلم کا آپ دفاع کر رہے ہیں.
یا بعض طبقات پر ظلم، ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں، بعضوں پر ظلم ہو رہے ہیں، تو ان کو بچاؤ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری پازیٹیو کازز کے لیے جب آپ اسٹرگل، جنگ لڑتے ہیں، جن کو UNO اور اقوام عالم اپنے ماڈرن لا کے تحت بھی جسٹ وارفیئر کہتی ہے، تو وہ جہاد کی 5 قسموں میں سے ایک قسم وہ بن جاتی ہے جس کو دفاعی جنگ کا نام دیتے ہیں یا ظلم کے خلاف جنگ کا نام دیتے ہیں. بالکل اسپیسیفکلی میں پوچھوں تو جو ہمارے ملک میں طالبان ہیں ان کا یہ سٹانس ہے کہ کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جب ان کے اوپر ڈرونز مارے جاتے ہیں تو وہ بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ ہتھیار بھی اٹھائیں تو وہ اس کو جائز کہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب ایسی اسٹرگل جس کا آپ نے ذکر کیا قطعاً جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، اس کا دور سے بھی کوئی تعلق جہاد کے ساتھ نہیں. اب جب آپ جہاد، دفاعی جنگ کی جب آپ نے بات کی تو اس کے لیے بھی کوئی شریعت نے اور قرآن و سنت نے قواعد اور ضوابط بنائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر لے. قرآن اور سنت نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، خلفائے راشدین نے اور ائمہ اسلام نے اور فقہ کے مذاہب کے ائمہ نے گریجولی قرآن و سنت کی روشنی میں بیسک پرنسپلز آف وارفیئر متعین کیے ہیں. کسی شخص کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ خود ہتھیار اٹھا کے جو چاہے کرے، فساد انگیزی کرے، اس کو جہاد کا نام دے دے، یہ نہیں. اب وہ جہاد اس لیے نہیں ہے کہ سن لیں، دفاعی جنگ میں بھی، جنگ وارفیئر کے دوران بھی اسلام نے یہ چیز کیٹیگوریکلی طے کر دی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 20 احادیث ہیں اور خلفائے راشدین کی تمام 30 سالہ یہ پریکٹس اور احکام ہیں، اور اس پہ کوئی ڈسپیوٹ کسی فقہی مذہب میں بھی نہیں ہے. وہ یہ کہ اگر آپ کی باقاعدہ جنگ ہو رہی ہو ڈیورنگ وارفیئر، آپ عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، یہ ممنوع ہے. آپ بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، ممنوع ہے. تو کوئی ایکٹ وارفیئر کے دوران بھی اگر عورتوں کو مارے گا، قتل کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا، تو وہ ایک جہاد نہیں رہے گا، وہ فساد اور ظلم ہو جائے گا. اسی طرح چند شرائط سن لیں. ڈیورنگ وارفیئر سب سے پہلے عورتوں کا قتل ممنوع، بچوں کا قتل ممنوع. دوسرے مذاہب کے جو پریسٹ ہیں، خواہ وہ مسیحی ہیں، یہودی ہیں، ٹیمپل ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے بشپس اور ان کے پریسٹ، ان کو قتل نہیں کر سکتے. اس طرح تاجروں کو قتل نہیں کر سکتے جو کہ سوسائٹی کو وہ معیشت فراہم کر رہے ہیں. کسانوں اور فارمرز کا قتل ممنوع ہے. انوائز اور ڈپلومیٹس اور امبیسیڈرز کا قتل ممنوع ہے، چونکہ وہ اقوام کے درمیان ایک امن کا راستہ بحال کرتے ہیں. بیماروں کا قتل ممنوع ہے. اولڈ ایج، بوڑھے لوگوں کا قتل ممنوع ہے. بیماروں کا قتل ممنوع ہے. کوئی زخمی ہو کے بھاگ جائے تو پیچھے سے اس کو قتل نہیں کر سکتے. علی حاصل القیاس، اچھا کسی کی مذہبی عبادت گاہیں، ان کو مسمار نہیں کر سکتے، فصلیں نہیں جلا سکتے، فروٹ بیئرنگ ٹریز کو نہیں جلا سکتے. یہ میں نے چند ایک آپ کو اصول دے دیے. حضور علیہ السلام جب لشکر روانہ فرماتے تو انہیں ایک چارٹر دیتے تھے کہ یہ ساری چیزیں بین ہیں. ایون ڈیورنگ وار بھی، میدان جنگ میں بھی یہ نہیں کر سکتے تھے. تو اب صرف اسی ایک ہی کرائیٹیرین پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے بم سے اور آپ کی جوابی کارروائی سے بے گناہ عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، بیمار لوگ شہید ہو رہے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، وہ جو امام بارگاہوں میں جانے والے، چرچز میں جانے والے، مارکیٹس میں کاروبار کرنے والے، گھر میں سوئے ہوئے لوگ، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے شہید ہو رہے ہیں، تو کسی بھی اصول کی بنیاد پر شریعت میں یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. اب رہ جاتی ہے صرف ایک نقطہ، میں اس کو بھی ایڈریس کر لوں کہ وہ کہتے ہیں ہم پر حملہ ہوتا ہے ہم اس کے ریونج میں کرتے ہیں. تو اسلام کا ایک قاعدہ ہے، ریونج کریں، جو چاہیں کریں، آپ کو اجازت ہے دفاعی وار کی، مگر آپ مقاتلین اور محاربین سے کر سکتے ہیں. جو آپ پر اٹیک کر رہے ہیں اس فوج کے ساتھ لڑیں، اس فوج کے ساتھ جنگ کریں، لڑیں، وہ آپ کا کھلا میدان ہے. مگر ایک شریعت کی ٹرم ہے حربی اور غیر حربی. حربی کہتے ہیں کمبیٹنٹ کو، جو فوجی جنگ لڑ رہا ہے، آپ پر حملہ آور ہے، اور نان کمبیٹنٹس وہ سیویلینز ہیں جو جنگ میں براہ راست انوالو نہیں ہیں. تو اسلام کا اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک مسلم کنٹری ہے اور دوسرا نان مسلم، اور ایون نان مسلم کنٹری نے آپ پر اٹیک کیا ہے، وہ حملہ آور ہے، وہ جارح ہے، اس کا اگریشن ہے، آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، تو اس اگریشن میں ریٹیلیٹ کرتے ہوئے بھی آپ اس کے ملک کے سیویلینز کو نہیں مار سکتے. 36 آیتیں قرآن مجید کی ہیں جس میں جہاد کا ذکر ہے. 36 دو لفظ ہیں، یاد رکھ لیں، ایک جہاد اور ایک قتال.
جہاد کی 36 آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں ٹوٹل، ان میں سے ایک آیت میں بھی یہ قرآنک سکیم ہے، جہاد اور قتال کو اکٹھا مینشن ایک آیت میں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کا معنی نیسیسریلی قتال، فائٹ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہر جگہ یا کئی جگہوں پر جہاد کے ساتھ قتال کا لفظ کسی بھی انداز میں آتا، 36 کی 36 آیتوں میں کہیں نہیں ہے، ایک میں بھی نہیں۔ سیاق و سباق میں 2-4 آیتوں میں آیا، میں ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک آیت کے اندر اللہ نے قتال اور جہاد کو جمع نہیں کی۔ 60 آیتیں ایسی ہیں جن میں قتال کا ذکر آیا ہے، قاتلوا، یقتلون، یقاتلون وغیرہ وغیرہ مختلف افعال میں قتال کا ذکر آیا 60 آیتوں میں، 60 ورسز۔ 60 میں سے ایک آیت میں بھی قتال کے ساتھ آیت کے متن میں جہاد کو اللہ پاک نے اکٹھا نہیں کیا۔ یہ قرآنک سکیم ہے، یہ ایک کانسیپٹ دیتا ہے، ایک فلسفی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جہاد کا نیسیسری معنی قتال نہیں ہے، فائٹنگ نہیں ہے۔ جہاد ایک براڈر ٹرم ہے، جیسے عبادت، اس عبادت میں نماز پڑھنا بھی شامل ہے، اور کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے تو پتھر بھی راستے سے ہٹانا بھی شامل ہے، اور کتا مر رہا ہو تو اس کو پانی پلا کے زندہ رکھنا بھی شامل ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ عمل ہے۔ اور کسی کو مسکرا کے مل مرنا اور اس کا دکھ دور کر دینا، یہ بھی اسی عبادت میں شامل۔ اور ایک نماز ہے تو نماز ایک پرٹیکولر ایکٹ ہے، تو گویا نماز میں ساری عبادت نہیں ہے، نماز ایک عبادت ہے، فرض ہے، بڑا براڈر اسپیکٹرم رکھتا ہے عبادت کا لفظ۔ اس طرح جہاد کا اسپیکٹرم بڑا براڈ ہے۔ جہاد بالسیف بھی ہے، اس کی میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو جہاد سب سے پہلا بن نفس ہے، نفس کی بری خواہشات کو چینلائز کرنا، کنٹرول نہ کرنے دینا اور ان کو لیگل طریقے سے فلفل کرنا۔ جہاد بن نفس بھی ہے، تزکیہ نفس۔ جہاد بالعلم بھی ہے، علم کو پھیلانا، یونیورسٹیز قائم کرنا، کالجز قائم کرنا، سکولز قائم کرنا، علم کو ہر جگہ پھیلانا، سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا بھی جہاد ہے، جہاد بالعلم۔ جہاد بالعمل، سوشل اکنامک ریفارمز اور سٹرگل، جد و جہد، سوسائٹی کو اپ بلڈ کرنا بھی جہاد ہے۔ پھر جہاد بالمال، چیریٹی، خیرات، غریبوں کی مدد، ان کے اکنامک ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنا، یہ سارے ایکٹس یہ بھی جہاد ہیں۔ تو جہاد کا کنسیپٹ وسیع ہے۔ 4 قسمیں ہو گئیں، جہاد بالنفس، جہاد بالعمل، جہاد بالعلم، جہاد بالمال، 4۔ 5ویں قسم ہے جہاد بالسیف، وہ قتال، جس کو ہم فائٹنگ کہتے ہیں، وہ قتال کہتے ہیں، جو وار، وہ لافل وار، جسٹ اینڈ لافل وار۔ اس 5ویں قسم کی پھر شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ جہاد جس کو ہم قتال کہتے ہیں، جس کا یہ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، ہم جو گن چلا رہے ہیں، اس جہاد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کی 4 صورتیں، قتال جس کو کہہ رہے ہیں ہم قتال، اس کی جو صورتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ان کی صورتیں بنائیں۔ پورے قرآن کو الحمد سے والناس تک پڑھ لیں اور حضور علیہ السلام کی 23 برس کی پوری سیرت طیبہ کو پڑھ لیں۔ میں اتھارٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ۔ قرآن اور حدیث، سنہ اور سیرہ، 4 شکلیں ہیں کل اس جہاد بالقتال کی، جہاد بالسیف کی، جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر کسی کا دین و مذہب قرآن اور سنت رسول سے نکلا ہے تو اس کو ان کا پابند ہونا ہے۔ اگر اس کا مذہب اور آئیڈیالوجی قرآن اور سنت رسول سے خارج ہے، پھر وہ ذمہ دار ہے، وہ پھر خود کو مسلمان نہ کہے اور اس کو جہاد نہ کہے، اسلامک آئیڈیالوجی نہ کہے۔ پہلی جنگ ہے ڈیفینسو وار، دشمن آپ پر حملہ کر دے، آپ کو رائٹ آف ڈیفینس ہے، اس کو UN بھی مانتا ہے، انٹرنیشنل لا مانتا ہے۔ غزوہ احد ڈیفینسو وار تھی، آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے افواج پہنچی تو شہر مدینہ کے بارڈر پہ ڈیفینسو وار لڑی۔ دوسری قسم ہے، وہ بھی ڈیفینسو وار کی ہے مگر پریمپٹیو ڈیفینس کی وار ہے، پریمپٹیو ڈیفینس کی وار۔ غزوہ بدر، غزوہ خیبر، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک،
یہ 4 جنگیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں. وہ کیا ہیں کہ دشمن آپ پر حملے کی تیاری مکمل کر چکا ہے, دشمن اٹیک کرنے والا, فوجیں جمع ہو چکی ہیں, آپ کو کنفرم ہو گیا, کوئی شک اور شبہ ہی نہیں رہا, enemy is about to attack you, وہ کرنے والا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ اپنے ملک کی بارڈرز کے اندر رہ کر ڈیفنس کریں, وہ پہلے ہو گیا, یا باہر نکل کر دشمن کی لینڈ کے قریب جا کے ڈیفنس کریں, اپنا پریمپٹ کریں تاکہ اسے حملہ کرنے کا موقع نہ ملے. یہ ڈیفنس کی ایک وار ہے جو پریمپٹیو ڈیفنس ہے. یہ 4 جنگیں بدر, خیبر, حنین اور تبوک اس کیٹیگری میں ہوئی. اس کی پوری تیاری کے بعد آپ نے اس کو روکا. تیسری قسم ہے ریپلشن آف اگریشن, جہاد کی ریپلشن آف اگریشن. وائلنس ہو رہا ہے وہاں کے کمزور شہریوں پر, مسلمانوں پر, وہ قریب ہیں آپ کے ساتھ, حدیں ان کی ملتی ہیں, آپ کے اوپر لائبلٹی ہے, ظلم ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, قتل و غارت گری ہو رہی ہے, ان کو کوئی حفاظت دینے والا نہیں, وہ چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں. اس کو انٹرنیشنل لا ویلڈ قرار دیتا ہے. اور یہ جنگیں کئی اسی نام پر ہوئیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یوز کرتے ہیں صحیح یا مس یوز. تو یہ جو ریپلشن آف ایگریشن میں ہے, یہ جنگیں ہیں. اور یہ جنگیں آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ ان جنگوں میں انوالو ہوئے, اور اکثر جنگ کی نوبت نہیں آئی, پیس ٹریٹی ہو گئے. تو اس میں دمرہ کے لوگوں کے ساتھ یہ جنگ ہوئی, پیس ٹریٹی ہو گیا. بنو زرع کے ساتھ یہ میٹر آیا, بنو نجران کے ساتھ آیا, بنو تیمہ کے ساتھ آیا, بنو جنبا کے ساتھ آیا, بنو حینا کے ساتھ آیا, بنو مکنا کے ساتھ, بنو ایلا کے ساتھ, بنو جربا کے ساتھ, بنو ازرو کے ساتھ, بنو تہامہ کے ساتھ, بنو غفار کے ساتھ, بنو خشخاش کے ساتھ. یہ میں نے اس لیے نام گنے کہ یہ کسی کو بتایا ہی نہیں جاتا, پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا, نہ پڑھایا جاتا ہے. یہ وہ جنگیں ہیں جہاں انوالو ہونا پڑا, مگر موسٹلی جنگ نہیں ہوئی. پیس ٹریٹی کو پریفر کیا آقا علیہ السلام نے, پیس ڈائنامکس کو, اور ان کو ظلم سے کمزور طبقات کو محفوظ کر لیا, ظلم سے, ایگریمنٹ اور ٹریٹی کے ذریعے. اور چوتھی قسم ہے بریچ آف ٹریٹی آف پیس. آپ ایٹوار تھے, 2 ریاستیں آپس میں حالت جنگ میں تھیں, تو پیس پیکٹ ہو گیا, ٹریٹی آف پیس ہو گیا, لائک حدیبیہ. تو 10 ایئرز کا پیکٹ تھا, نو وار پیکٹ فار 10 ایئرز حدیبیہ کا. مکہ کی ریاست نے خود اس ٹریٹی آف پیس کو توڑا. جب توڑ دیا تو ریسٹور ہو گئی آپ کی اوریجنل سٹیٹ آف وار. جب ریسٹور ہو گئی تو آپ کے خلاف جب وہ ایکٹ کریں گے تو آپ کو اجازت ہے, تب فتح مکہ ہوا. اگر وہ نہ توڑتے مکہ والے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ایئرز کا ٹریٹی آف پیس کر لیا تھا, سائن کر دیے تھے. یہ چوتھی صورت ہے. اب میں پوچھتا ہوں دہشت گردوں سے, اور دہشت گردوں کے ہمدردوں سے, اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے, اور ہر روز ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کہنے والوں سے کہ دہشت گردی کی جنگ کسی اور کی جنگ ہے, اور ان کے سمپتھائزر سے اور ان کو آئیڈیالوجی سپورٹ کرنے والوں سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں یہ کل قرآن اور سیرت نبوی کا خلاصہ ہے. دہشت گرد کون سا جہاد کر رہے ہیں, کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ جواب دیں, کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ جہاد کی کون سی قسم میں ہے؟ اس کا سنت رسول کی کس اینگل کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کا سیرت رسول کے 23 برس میں کس کیٹیگری کے ساتھ تعلق ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ مظلوم ہیں یہاں تو ہم ان کو بچانے کے لیے خود تلوار اٹھا لی ہے, تو ان سے بڑھ کر مکہ میں لوگ مظلوم تھے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خود سٹیٹ ڈیسائیڈ کرے تو اس کا پریروگیٹو ہے, مگر آپ نے کسی صحابی کو, کسی آرگنائزیشن کو, کسی طبقے کو, کسی ٹرائب کو, کسی قبیلے کو اجازت نہیں دی کہ مکہ کی ریاست میں جو ظلم مسلمانوں پر ہو رہا تھا انتہا درجے کا, کہ آن دیئر اون وہ جا کے بدلہ لے لیں یا مکہ کے کفار و مشرکین کو قتل کر دیں. جب 10 برس میں اسٹیٹ نے ایکٹ کیا تو کیا خود, بیکاز ہولی پروفٹ واز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ہی ہمسیلف ٹک دا ڈیسیژن. انہوں نے اسٹریٹجی بنائی, مگر صحابہ کرام سے بڑھ کر ایمان آ گیا ہے آپ لوگوں کا. نہ کسی صحابی نے جا کے وہاں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا, نہ کسی گروپ نے, نہ کسی قبیلے نے. آقا علیہ السلام نے منع کر دیا. یہ پریروگیٹو ریاست کا تھا. کسی فرد کو, کسی ایک جماعت کو, خواہ وہ طالبان کہلائیں خود کو, خواہ وہ آئیسس کہلائیں, خواہ وہ القاعدہ کہلائے, خواہ وہ کوئی نام دیں, کسی جماعت اور لیڈر کو یہ حق نہیں ہے
کہ وہ از خود تلوار اٹھائے اور کسی بھی نام پر وہ جنگ لڑیں، قتل عام کریں اور لوگوں کی زندگی اجیرن کریں اور نام دیں کہ ہم غریبوں، مظلوموں، کمزوروں کا دفاع کر رہے ہیں. یہ قرآن اور سنت اور سیرت رسول کی کسی ایک کیٹیگری میں نہیں آتا. یہ خود جبر ہے، کرمینلٹی ہے، اٹ از بروٹیلٹی، اٹ از وائلنس، اٹ از ٹوٹلی ان وائلیشن آف دا ٹیچنگز آف قرآن اینڈ سنہ. جہاد اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جو میں نے پہلے شرائط بیان کر دی. ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہ جس جنگ میں عورتوں کو نہ مارا جائے، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں، بچوں کو نہ مارا جائے، بوڑھوں کو نہ مارا جائے، جس جنگ میں بیمار کو نہ مارا جائے، جس جنگ میں گرجا اور ٹیمپلز اور چرچ میں کام کرنے والے، عبادت کرنے والوں کو نہ مارا جائے، جس جنگ میں فلاح کو یعنی فارمرز کو نہ مارا جائے، کسانوں کو نہ مارا جائے، تاجروں کو نہ مارا جائے اگر وہ سارے نان کمبیٹنٹ ہیں، خدمت پیشہ افراد کو نہ مارا جائے، امبیسڈرز کو نہ مارا جائے، حتیٰ کہ رات کو اچانک حملہ نہ کیا جائے سوئے ہوئوں پر، نان کمبیٹنٹس کو نہ مارا جائے. یہ ساری شرائط بیان کر کے بنیادی چیز یہ انہوں نے واضح فرمائی کہ یہ حکم اس لیے ہے، یہ حکم کہ اگر کسی جنگ میں نان کمبیٹنٹ سیولینز اور یہ طبقات مارے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی فرما دیا کہ اس کو کسی بھی ٹائٹل میں جہاد کا نام نہیں دیا جا سکتا. وہ جنگ جہاد نہیں ہے، وہ جنگ کلیتاً بروٹیلٹی ہے اور وہ دہشت گردی ہے. فرمایا تمام فقہاء نے کہ اگر نماز اسلام کے جو پلرز ہیں، ارکان اسلام، اس کی پریکٹس کی اگر اجازت ہے، اگر میجورٹی پاپولیشن کی اور گورنمنٹ بھی اگر نان مسلم ہو تب بھی وہ دار الکفر اور دار الحرب ڈکلیئر نہیں ہو سکتا. ایون نان مسلم گورنمنٹ، پاپولیشن کی میجورٹی نان مسلمز ہو مگر وہاں کلمہ پڑھنا بین نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بین نہیں، مدارس بن رہے ہیں، مساجد بن رہے ہیں، وہ سوسائٹی اور پھر کامن ایک آدمی کو حکومت کی طرف سے فار ایگزامپل یہ بین نہیں کیا گیا. ایک حکم بھی شریعت کا اگر چل رہا ہے نافذ العمل ہے تو اس کو دار الکفر اور دار الحرب ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. مگر کانسیپٹ کلیئر ہو کہ قرآن اور سنت کا تصور جہاد کیا ہے، تصور شہادت کیا ہے، دار الکفر اور دار الاسلام کا نظریہ کیا ہے، تلوار اٹھانے کی اجازت کس کو ہے کس کو نہیں ہے، کن حالات میں ہے، کن کنڈیشن کن شرائط کے ساتھ ہے، مسلم اور نان مسلم کا ریلیشن کیا ہے، کیا پتہ ہو اس قوم کو. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر غیر مسلم کام کرتا ہے برتن کو ہاتھ لگا دیے، یہ سوسائٹی ہے، اس برتن میں پانی نہیں پینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں اور نان مسلم اپنے پڑوسیوں کو اور امہات المومنین صحابہ کھانا بیچتے تھے اور کھانا وصول کرتے تھے، ان کی امداد کرتے تھے، ان کے ہاں آنا جانا تھا، تعزیت کرتے، عیادت کرتے. ایک شخص کا جنازہ نکلا، آقا علیہ السلام جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے. ایک صحابی نے کان میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہودی تھا. حضور نے فرمایا یہودی تھا کیا انسان نہیں تھا؟ میں انسان کی تکریم اور احترام میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے غرض نہیں کس مذہب سے تھا. تو رسول پاک کا جو دین ہے جو آقا علیہ السلام لے کر آئے، جس دین میں نرمی ہے، محبت ہے، اعتدال ہے، برداشت ہے، جس دین میں انسانیت کا احترام ہے، ہم اپنے من گھڑت مذہب اور من گھڑت نظریے کے فروغ سے تائب ہوں اور قرآن و حدیث اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین امت کو عطا کیا اور جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا، اس دین کو اپنا